اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی۔ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ سوتا تھا، ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ وہ روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کرتا، 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کر دیتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، تمہارے باپ نے وراثت میں ایک بچیا چھوڑی ہے، وہ جنگل میں ہے، جا کر اسے لے آؤ۔ اور سن لو، وہ بچیا جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہے گویا سورج کی کرنیں اس سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا، جا کر گائے کو لے کر آیا۔ جب گھر آیا تو اس کی والدہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اس گائے کو لے جاؤ منڈی میں، بازار میں، اور 3 دینار میں اسے فروخت کر دو، اور یاد رکھنا اسے اس وقت تک فروخت نہ کرنا جب تک مجھ سے مشورہ نہ کر لو۔ وہ لڑکا منڈی میں جاتا ہے، ایک گاہک آتا ہے اسے 3 دینار میں گائے خریدنے کے لیے، تو وہ لڑکا کہتا ہے، میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہ کر لوں۔ وہ لڑکا انتہائی فرما بردار تھا ماں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہ لڑکا گائے کو فروخت نہیں کر رہا، بلکہ ماں کا بہت ہی زیادہ وہ فرما بردار ہے۔ ماں اسے کہتی ہے، بیٹا 3 دینار میں کیوں نہیں گائے فروخت کی؟ فرمایا، ماں میں تمہارے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے آیا۔ وہ گاہک چلا گیا۔ ماں نے کہا، کل پھر وہ آئے گا، اس سے پوچھنا کیا میں اس گائے کو فروخت کر دوں؟ وہ لڑکے نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا، ابھی نہ فروخت کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئے گی اور تم سے یہ گائے خرید کر لے جائے گی۔ ادھر بنی اسرائیل میں بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا دولت کی لالچ کی خاطر، اور چاچا کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، میرا چاچا فوت ہی نہیں ہو رہا، اسے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد ایسے کیا کہ بنی اسرائیل کی ایک آبادی تھی، اس آبادی کے سامنے جا کر اس کی لاش کو پھینک دیا۔ لاش کو پھینکنے کے بعد وہ لڑکا خود ہی رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا، میرے چاچا کو کسی نے مار دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں چاچا کو مارنے کے بعد اس کی لڑکی کے ساتھ شادی بھی کروں گا، اور اس کی جو دولت ہے، مال ہے، اس کا بھی وارث بن جاؤں گا، اور قتل کا الزام دوسرے پر لگا کر میں اس سے دیت بھی لوں گا۔ یہ جب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہو ایک گائے ذبح کرو۔ قوم والے کہنے لگے، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں شریعت کے معاملے میں تم سے کیسے مذاق کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر یہی بات ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اے موسیٰ، دعا کرو اللہ سے، وہ بیان کرے کہ گائے کیسی ہو۔ کہتے ہیں اگر وہ ایک عام سادہ سی گائے لے کر ذبح کر دیتے
تو اتنی مشکل میں نہ پڑتے۔ انہوں نے جب سوال پہ سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فارضوا علی بکر وعوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ اللہ سے دعا تو کرو اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ جوان ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، فرمایا وہ کھیتوں میں ہل چلانے والی بھی نہ ہو، وہ پانی نکالنے والی بھی نہ وہ ہو بھی زرد رنگ کی، اور دیکھنے والوں کو وہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ خوش کر دے۔ اب یہ گائے اس لڑکے کے پاس ہے جو اپنی ماں کا اتنا زیادہ ادب کرنے والا ہے۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی، وہی لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار ہے، جو اپنی ماں سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ دوسری جگہ آتا ہے یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی چابی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر آیا ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا اور کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں ہی دوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں، لیکن دو ابھی۔ لڑکا کہنے لگا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، ان کی نیند میں خلل نہیں آنے دوں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70 کے 80 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے ادھر کمی ہوتی رہی قیمتوں میں، حتیٰ کہ وہ تاجر کہنے لگا 30,000 قیمت لگا دیتا ہوں، اگر تم اب اپنے والد کو جگا کر مجھے روپے دے دو تو 30,000 میں لے لو۔ لڑکا کہتا اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈتے نکلے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ ڈھونڈتے ہوئے نکلے تو اس لڑکے کے بغیر کسی کے پاس یہ گائے نہیں پائی۔ لڑکے کو کہنے لگے اس گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا 3 لے لو، اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا 4 لے لو، 5 لے لو، حتیٰ کہ 10 لے لو، اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ مانگے دو، اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس گائے کی اتنی قیمت کیوں لگی؟ اس لیے کہ پہلا واقعہ اور یہ دوسرا واقعہ وہ اپنی ماں باپ کا بڑا ہی فرما بردار تھا۔ جب اس نے گائے بیچی، یہ برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ جبکہ یہ بہت محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی، غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیها قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اے موسیٰ اب تو حق لے کر آیا ہے، اب تو حق لے کر آیا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے
گائے کے برابر سونا دیا، گائے خریدی، آ کر اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لیا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا لیا، مردے کے سر لگایا، مردہ اٹھا اور اس نے کہا یہ جو میرا بھتیجا سب سے زیادہ رو رہا ہے اسی نے مجھے قتل کیا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، پکڑنے کے بعد اس لڑکے کو قتل کر دیا، اس لڑکے کو سزا دی، قتل کے بدلے قتل۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہ گائے اتنی کیوں قیمت کی فروخت ہوئی؟ اس لیے کہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ اس واقعے سے، اس گائے کے واقعے سے ہمیں بے شمار باتوں کا علم ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے تو اچھی چیز دے، قربانی کرتا ہے تو وہ بھی اچھی دے، عیب سے پاک ہو۔ اس کے بعد دوسری بات، جو بندہ اپنی ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اسے نوازے گا۔ اور جو اپنا مال اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کو سونپ دے، اللہ کبھی بھی اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک اور اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ کبھی بھی خدا کے معاملے میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ جب تمہیں ایک مسئلے کا علم ہو جائے اسے بار بار اس طریقے سے نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے مشکل بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ